الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے بہت ہی تواضع اختیار کرتے تھے اور مخلوق کے سامنے بھی تواضع اختیار کرتے تھے. ان دونوں کا اللہ نے یہ نتیجہ مرتب کیا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی کو معراج نہیں عطا کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معجزہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. وہاں تک اللہ نے پہنچایا جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. بمقام کے رسیدی نہ رسد ہے نبی، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ. ایسے مقام پہ اللہ نے پہنچا دیا. اور مخلوق کے ساتھ جو تواضع اختیار کرتے تھے اس کے صلے میں اللہ نے آپ کو شفاعت نصیب فرمائی، شفاعت کا حق عطا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی اپنی ہمشیرہ کے گھر نیند میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے چھت پھاڑ کر نیچے. اس میں اشارہ تھا آپ کا سینہ بھی شق کرنا ہے. آپ کا سینہ 4 دفعہ شق کیا گیا. آپ کو حتیم میں لے گئے بیت اللہ میں، وہاں پھر آپ پھر لیٹ گئے. پھر آپ کو جگایا اور آپ کو آب زمزم کے پاس لے گئے. وہاں سینہ شق کیا، دل نکالا اور آب زمزم سے اس کو دھویا. اور اس میں سونے کی ایک تشت لے کر آئے تھے، اس میں ایمان اور حکمت یہ بھری ہوئی تھی، وہ ڈالی. اس سے پہلے ایک لوتھڑا نکالا جو شیطان کا حصہ ہے اور گناہوں کا حصہ، وہ نکال دی. دل کو بات کہتے ہیں کہ برف کے پانی سے دھویا تاکہ گناہوں کا سوال ہی پیدا نہ ہو. گناہوں کی تاثیر گرم ہے، اس کو ٹھنڈے پانی سے، برف کے پانی سے پہلے نکالا گناہ کا مادہ، پھر اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر برف کے پانی سے دھویا تاکہ بالکل ہی گناہ کا اثر ختم ہو جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے. تو یہ شق صدر کا معجزہ، پھر سینے کو سی دیا اور اسی کے بالمقابل پیچھے مہر لگا دی نبوت کی. مہر اس لیے لگائی تاکہ شیطان اندر سے بھی، شیطان کا عمل دخل نہ ہو، باہر سے بھی نہ ہو، باہر بھی اس کو گزرنے کا رستہ نہ ملے. بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل کے پیچھے اپنی سونڈ لگا کر، ناک لگا کے دیکھتا رہتا ہے. جب بھی غافل ہوتا ہے آدمی تو شیطان اپنا زہر اندر دل کے اندر ڈالتا ہے. جب ذاکر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے. تو آپ کے لیے یہ بھی مہر لگا دی تاکہ باہر سے بھی شیطان کا اثر نہ ہو، اندر سے بھی نہ ہو. پکا کام کر. بعض کہتے ہیں ختم نبوت کی مہر آپ کی پیدائشی بھی تھی، تو انہوں نے دوبارہ پھر وہاں لگا دی. تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام براق پر لے کر خود پیچھے بیٹھ گئے. چلے رستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی، آپ کو دعوت دے رہی تھی
اپنی طرف بلا رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلو اس کی بات نہ سنو۔ پھر آگے گئے تو ایک بوڑھا وہ آپ کو بلا رہا تھا، آپ کہا گیا آگے چلو۔ پھر ایک جماعت ملی، انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ پوچھا یہ کون؟ یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون تھی؟ بوڑھیا۔ کہا یہ دنیا سے، دنیا بوڑھی شکل میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی عمر تھوڑی رہ گئی، دنیا کی عمر تھوڑی رہ گئی، اب آپ کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ شیطان تھا، یہ بھی آپ کو دعوت دے رہا تھا، اس لیے میں نے روک دیا، اس کی بات نہیں سنی۔ تو آپ نے رستے میں ایک جگہ جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اتارا، کھجوروں والی جگہ تھی، کہا یہاں نفل پڑھو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے مدینہ منورہ، مکہ سے معراج شروع ہوا تھا، تو اب مدینہ بھی دکھا دے، وہاں نفل پڑھے۔ آگے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جہاں اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، شجرہ موسیٰ، وہاں نفل پڑھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی جگہ، ان کی معراج یہاں ہوئی تھی۔ پھر ایک جگہ رکے، وہاں نفل پڑھے۔ یہ کون سی جگہ؟ یہاں شعیب علیہ السلام، یہ مدین کا علاقہ، مدین کی قوم یہاں رہتی تھی، وہاں نفل پڑھے۔ پھر آگے گئے، پھر نفل پڑھے۔ یہ کون سی جگہ؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو ساری برکتیں حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی پہلی برکتیں۔ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ زمین کو اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا، اپنی قبروں میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے۔ دجال سے بھی ملاقات ہوئی، اور خازن جہنم کے داروغے سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے، چند لوگوں کو دیکھا، تانبے کے ناخن اس سے اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، چہرے کا اور سینے کا۔ پوچھا یہ کون؟ یہ دنیا میں ان لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، یاکل لحم اخیہ میتا، مردہ گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، یہ غیبت کر رہے تھے۔ اس کی سزا یہ قیامت تک یہ بھگتتے رہیں گے۔ پھر ایک قوم کو دیکھا، بیج ڈال رہے ہیں، فصل بو رہے ہیں، فصل جلدی جلدی اگ جاتی ہے اور تیار ہو جاتی ہے، پھر کاٹ لیتے ہیں۔ یہ بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ان کو ایک ایک نیکی کا بدلہ اللہ 700 دیتا ہے، ایک دانے کے 700 دانے، اور اللہ دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتا ہے۔ پھر ایک قوم کو دیکھا، ان کے پاس پکا ہوا گوشت تازہ خوشبودار، اس کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کو، بدبودار گوشت کو کھا رہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ زانی مرد اور عورت، حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام بیوی کے پاس رات گزارتے تھے، اور بیوی حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام شوہر کے پاس، حرام
مرد کے پاس رات گزارتی تھی۔ پھر دیکھا ایک قوم چیتھڑے شرمگاہ پہ آگے پیچھے چیتھڑے لپیٹے ہوئے اور زقوم اور زری کانٹے کھا رہے اور پتھر کھا رہے، پتھر چبا رہے۔ پوچھا یہ قوم یہ اور چر رہے ہیں، پوچھا یہ کون؟ تو کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ایک نہر دیکھی، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور خون کی نہر ہے اور پتھر چبا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ سود خور۔ ایک لکڑی دیکھی رستے میں گاڑی ہوئی، یہ کیا ہے؟ اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے کپڑے اس کے الجھا لیتی ہے، کپڑے پھاڑ دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہے۔ یہ راہزن ڈاکو رستے میں چھپ کے بیٹھتے تھے، اب اس حالت میں یہ حالت ہے ان کی، لوگوں کو یہ تنگ کرتے تھے، قیامت تک یہی حال رہے گا۔ تو ایسی مختلف چیزوں کو دیکھ کر بیت المقدس پہنچے، تو یہ اللہ نے عالمی مثال میں یہ سارا کچھ دکھا دیا جو ہونے والا تھا، جو سزائیں ملنے والی تھیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ نے وہاں اپنی براق کو باندھ دیا، جہاں انبیاء علیہ السلام براق اپنی سواریاں باندھتے تھے، لوگ انتظار میں تھے، صفیں بنی ہوئی تھیں۔ آپ نے نفل پڑھے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی نفل پڑھے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے کر دی، نماز پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں عشاء تو آپ پڑھ کے گئے تھے، فجر واپس آ کے پڑھی، یہ نفل نماز۔ آپ نے نماز پڑھائی تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ انبیاء علیہ السلام، آپ سے پہلے جو گزر گئے سارے انبیاء علیہ السلام۔ اس لیے ہم سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اگر کوئی جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نبی نہیں ہے، آپ امام النبیین ہیں۔ اللہ نے دونوں قبلوں کی برکات بھی آپ کو دکھانی تھی، نبی القبلتین، یہ بھی ظاہر کرنا تھا آپ صرف بیت اللہ کے لیے نہیں، آپ بیت المقدس کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ اس امت کے نہیں سارے نبیوں کے بھی امام ہیں۔ یہ ساری اللہ نے، اور عن قریب آپ کی امت ان دونوں قبلوں کی وارث بنے گی، یہ بھی آپ کے فتح ہوگا، یہ سارا اس طرف اشارہ۔ فرشتوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا یہ کون؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ کہنے لگے بہت اچھے بھائی ہیں، بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں۔ پھر آگے سفر، براق کو وہاں باندھ دیا، ایک معراج لائی گئی، سیڑھی لائی گئی، یہ لفٹ کی طرح لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ پہلے دروازے پہ گئے، پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ تو مرحبا کہا، دروازہ کھولا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا میرے بیٹے کو مبارک ہو اور مرحبا ہو، ویلکم کہا۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے آسمان پہ کیوں ملاقات ہوئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے دشمن کی وجہ سے نکلنا پڑا، شیطان کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی وجہ سے مکہ سے نکلنا پڑے گا، یہ اشارہ ہے اس طرف۔
آپ کو آپ کے مکہ والے نکالے. جیسے آدم علیہ السلام غمگین ہوئے تھے، غم طاری ہو گیا تھا جب جنت سے دنیا کی طرف آئے، تو آپ بھی غمگین طور پر نکلیں گے. مکہ کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا. آپ نے فرمایا اے بیت اللہ، اے مکہ، تیری جگہ کوئی جگہ نہیں ہے، سب سے بہتر جگہ تو ہے، تو یہاں تیرا اللہ کا گھر ہے. اگر میری قوم یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے نہ مجبور نہ کرتی، کبھی نہ چھوڑتا. ایسے آدم علیہ السلام بھی جنت سے نکلے، آپ بھی وہاں سے مدینہ جائیں گے. دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دونوں خالہ زاد بھائی، ان سے ملاقات ہوئی. اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ میرے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، آپ کے اور دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں، سب سے قریبی میرے یہ ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے بہت تنگ کیا، کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. آپ کو بھی یہودی قتل کرنے کے لیے کوشش پوری کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اٹھایا آسمان پہ، اور آپ کو بھی اللہ نے معراج کرایا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن امت کو لے کر، ساری دنیا کو لے کر، ساری مخلوق کو لے کر آپ کے پاس آئیں گے. ان کی سفارش سفارش کا کہیں گے، پھر سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد مجدد بن کے دنیا میں آئیں گے، آپ کا دین زندہ کریں گے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس میں کیا حکمت ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تنگ کیا، کنویں میں ڈال دیا، بکتے بکائے، بہت تکلیفیں اٹھائیں. پھر اللہ نے بادشاہت عطا کی، خزانے عطا کر دیے. پھر بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے بھائیوں کو معاف کر دیا. آپ بھی فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوں گے، اور آپ بھی اپنی قوم کو، اپنے قریشی بھائیوں کو معاف کر دیں گے. وہی کہیں گے جو یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم انتم الطلقاء. چلو سارے آزاد ہو. کچھ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ نہیں کہا. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا. آپ بھی بادشاہوں کو خط لکھیں گے، دعوت دین کی طرف بلانے کے لیے آپ خط لکھیں گے. اس میں اشارہ ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پہ اللہ نے اٹھایا، آپ کو بھی اٹھایا. یہ اس سے مشابہت ہے. ہارون علیہ السلام سے پانچویں آسمان سے ملاقات ہوئی کہ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی قوم نے، اس لیے قتل کیے گئے، مرتد ہو گئے بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے. آپ کی بھی بات آپ کی قوم نے نہیں مانی. بدر میں 70 قتل ہوئے ان کے، اور 70 ان کے قید ہوئے. اسی طرح ارنیین یہ بھی مرتد ہوئے، ان کو بھی قتل، آپ کی بات نہیں مانی، ان کو بھی قتل ہونا پڑا. موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے. موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو شام کی فتح عطا کی. آپ بھی تبوک میں شام تک جائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ سے شام فتح ہوا. آپ کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ شام کو فتح کریں گے. اس کی طرف اشارہ. پھر آخر میں آخری آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے. بیت المعمور بیت اللہ کے عین اوپر سے نیچے گرے، عین بیت اللہ کے اوپر گرے. وہاں فرشتوں کا یہ کعبہ ہے، تو وہاں طواف کرتے ہیں. 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں. جو ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے. تو جو ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو اعزاز ملا خانہ کعبہ بنانے کی وجہ سے، جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، اس کو حج اور عمرہ
اس کی تعبیر ہے حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، آپ کو بھی حج اور عمرہ آپ نے بھی حج کرنا ہے، یہ اس کی تعبیر۔ تو اللہ ہمیں اس پہ یقین کرنے کی توفیق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا، اس سے بھی آگے پھر اس کے حالات ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه.